لیلۃ القدر کے فضائل اور لیلۃ القدر کے علامات وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے یوں تو آپ سمجھ لیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ پورا کا پورا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا اور مغفرت والا ہے، پورا کا پورا مہینہ۔ یہ جو عام کیا جاتا ہے پہلا عشرہ رحمت کے لیے، پھر مغفرت کے لیے، پھر جو ہے برکتوں کے لیے، یہ جو ہے روایت صحیح نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت ہے۔ پورا کا پورا مہینہ ہی رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک، جب تک آپ کو موت نہیں آئی تب تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازدواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ معلوم ہوا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اور مرد بھی اعتکاف کریں گے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہی ہے، اگر مسجد میں اس کا اہتمام ہے پردے کے ساتھ تو، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ اعتکاف نہیں کرتی۔ ازدواج مطہرات کے لیے باقاعدہ اہتمام کیے جاتے تھے، ان کے لیے الگ سے پردے کا اہتمام ہوتا تھا اور وہ اس میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ مسجد میں ہی اعتکاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ مسجد میں معتکف بنو، مسجد میں اعتکاف کرو۔ اعتکاف مسجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر بات کہی ہے، لہذا مسجد سے الگ اعتکاف نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں باقی دنوں سے زیادہ عبادت میں جد و جہد کیا کرتے تھے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ایسے ہی 2024 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا ہمیں آخری عشرے میں خود بھی جاگنا ہے، خود بھی عبادت میں راتیں گزارنی ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے اٹھانا ہے، ان کو بھی تاکید اور تلقین کرنی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے ایک حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے، اور عام دنوں میں کبھی آپ بہت زیادہ محنت اس طرح سے نہیں کیا کرتے تھے۔ اسے امام مسلم نے حدیث نمبر 1175 پر ذکر کیا۔ آخری عشرے میں ایک رات بہت فضیلت والی رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی عزت و شرف والی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اسے امام بخاری نے حدیث نمبر 2017 پر ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں خلاصہ اختلاف موجود ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس حوالے سے 40 اقوال یعنی 40 قول نقل کیے ہیں، لیکن اس حوالے سے درست بات یہی ہے کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے گا، جیسا کہ پہلے صحیح بخاری کی حدیث سے ظاہر ہو گیا اور معلوم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے، جسے لیلۃ القدر کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری رات کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرے۔ اسے امام بخاری نے حدیث نمبر 2014 پر ذکر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے حوالے سے چند اہم بات میں آپ کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت جسے اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ کسے؟ یعنی قرآن کو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس سلسلے میں رک کر میں ایک بات یہاں وضاحت کرتا چلوں۔ ایک امام حرم نے ابھی کچھ دنوں پہلے کہا کہ جو بھی آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے اعمال میں نیکیوں کا انبار لگے تو رمضان المبارک میں روزانہ خصوصاً آخری عشرے میں اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام کرے،
اور 1 روپیہ یا 2 روپیہ یا 5 روپیہ صدقہ کرے اور ان دنوں کے اندر ہر وہ نیکی کرے جو وہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان راتوں کو یعنی لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے بہتر کہا ہے۔ یعنی آپ کا 1 روپیہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا 1000 روپیہ صدقہ کرنے سے افضل ہوگا، اور جتنا افضل ہوگا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، جتنا چاہے گا اس سے بھی زیادہ کتنا ہے اس کی مقدار نہیں ہے، تو اللہ جتنا چاہے گا اتنا اس 1 روپے کو بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اگر تم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہو تو 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اگر 3 مرتبہ اگر پڑھتے ہو تو گویا کہ تم نے پورے کا پورا قرآن پڑھ لیا، پورا کا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب۔ لیکن اس کو اگر لیلۃ القدر میں پڑھ لیا تو بھی فرمایا 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے 1000 بار قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا، یعنی 1000 بار کوئی قرآن شریف کی تلاوت کرے اس کا جتنا ثواب ہوگا اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے ہر وہ عمل جو آپ کرتے ہیں اس کو 1000 گنا زیادہ بڑھایا جائے گا، اور کتنا زیادہ بڑھایا جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ جتنا چاہے گا آپ کے اخلاص کے مطابق، جس قدر نیت کے اندر اخلاص ہوگی اللہ تعالیٰ اس قدر اس اعمال کو بڑھا دے گا۔ تو لہٰذا یاد رکھا جائے کہ ان آخری عشرے کی 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہر وہ اعمال کریں جو ہم کرنے کی طاقت اور سکت رکھتے ہیں۔ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ جو بھی صدقہ کر سکتے ہیں صدقہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم اذکار کی پابندی کریں، قل هو اللہ احد کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور ہر وہ دعا جو آپ کو حاجت ہے تمام امت کے لیے اور آپ کے لیے جو ضرورت ہے وہ دعا مانگے۔ لہٰذا اس رات کی قدر اور قیمت کو پہچانیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رات گزر جائے، رحمتوں والی برکتوں والی رات چلی جائے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ اسی بے رحمی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، وہیں اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلامتی اور رحمت والی رات فرمایا۔ خود اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کا حکم سے فرشتے روح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ رہتی ہے۔ اس رات میں قیام یعنی راتوں کو قیام کرنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جو ایمان والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہی وہ رات ہے جس کے اندر تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ نماز میں کھڑا رہا یعنی قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ اگلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے اس کو حدیث نمبر 2014 پر ذکر کیا ہے۔ اس رات سے محروم ہر طرح کے خیر و برکت سے محروم رہا۔ جس نے اس رات کو پایا اور اس رات کی رحمت سے، برکتوں سے، عبادتوں سے محروم رہا، غافل رہا، نبی نے فرمایا وہ گویا کہ ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کے خیر سے غافل ہو گیا، ہر قسم کے خیر سے محروم ہو گیا۔ کیونکہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ آ گیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی بھلائی اور خیر سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم تو وہی ہوگا جو واقعی میں اللہ کے نزدیک محروم شمار ہو، واقعی میں اللہ کے نزدیک محروم کر دیا گیا، وہی شخص اس رات کو محروم ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں؟ احادیث میں اس کی چند علامات لیلۃ القدر کی بتائی گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے گوش و گزار کروں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو اس میں سورج تشت کی طرح ہوتا ہے، گول تھالی کی طرح تشت کی طرح نکلتا ہے، جب تک بلندی کو نہ پہنچے اس میں کرنیں نہیں آتی، اس میں
جلن اور روشنی نہیں آتی، وہ پھوٹ نہیں پڑتا. جیسے عام دنوں میں ہوتا یہ ہے کہ سورج نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد جیسے ہی بلند ہوتا ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے، اس میں سے کرنیں نکلتی ہیں، روشنی نکلتی ہے. لیکن اس رات کو کیا ہوگا؟ اس کے اندر زردی رہے گی، اس کے اندر لال قسم کی طرح سے، رنگ کی طرح سے وہ زردی رہے گی، اس کے اندر سے کرنیں نہیں پھوٹیں گی جب تک کہ وہ بلند نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اس رات کو جب سورج نکلتا ہے تو تشت کی طرح ہوتا ہے، اور جب تک بلندی کو نہ پہنچ جائے اس کے اندر سے کرنیں نہیں نکلتی. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 1378 پر ذکر کیا ہے. صبح کے سورج میں شعاعیں نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیلۃ القدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سفید ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی روشنی نہیں ہوتی. اسے امام مسلم نے حدیث نمبر 762 پر ذکر کیا ہے. لیلۃ القدر معتدل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قدر کی رات نرمی والی معتدل ہوتی ہے، نہ گرم ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ ہی بہت زیادہ گرم ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور سرخی مائل ہوگی، کمزور سرخی مائل، لال چھاؤں کی طرح نکلے گا. اب تیسری روایت اس رات کا، اسے صحیح جامع کے اندر حدیث نمبر 5475 پر ذکر کیا ہے. اس رات کا چاند بڑے تھال کے کنارے کا نکلے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے، یعنی اس رات کو جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو. چاند جب نکلتا ہے اس رات کو تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کوئی کنارہ ہو. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی 1170 پر ذکر کیا ہے. اس میں کبھی کبھی بارش بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات مٹی اور پانی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. امام بخاری نے اس حدیث کو ایسے ہی حدیث نمبر 813 پر ذکر کیا ہے. یہ کچھ علامات تھے جس میں لیلۃ القدر کی پہچان کی جا سکتی ہے.